السلام علیکم اور ویری گڈ مارننگ. آداب پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ایرام سفتر. خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہے. امید کرتے ہیں آپ سب کا یہ دن بہت اچھے سے گزرے. ناظرین, تمام سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک. ناظرین, اگر ایک شخص کے پاس دو لباس ہوں اور ایک جو اس کے کپڑے ہیں وہ بہت صاف ستھرے ہیں, وہ لباس بڑا صاف ستھرا ہو, خوشبو آ رہی ہو, اور ایک لباس اس کے پاس وہ ہو جو کافی دن سے دھویا نہ ہو, میلا ہو, اس میں سے بدبو آ رہی ہو, جب اس نے کمپیریزن کرنا ہو اور کہیں پہن کے جانا ہو تو آف کورس وہ والا لباس سلیکٹ کرے گا جس میں سے خوشبو آ رہی ہوگی, تاکہ وہ جب کسی کو ملے تو وہ شخص کو جو شخص وہ لباس پہن رہا ہے اس کو قابل عزت بنا دے اور لوگ دیکھیں کہ بھئی کتنا اچھا لباس پہنا ہے, خوشبو بھی آ رہی ہے. تو اسی طرح سے زبان کی صورتحال بھی ہے. ہماری زبان جو ہے ہمیں دوسروں میں قابل عزت بھی بنا دیتی ہے, اور سم ٹائم ہمیں زبان کی وجہ سے بہت سی چیزیں بیئر بھی کرنا پڑتی ہیں. زبان جسے آپ دوسروں کی دل آزاری کر دیتے ہیں, اور زبان وہی جس سے سوسائٹی میں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. آج بہت سے مسائل کی اگر بات کی جائے تو اگر اس کی جڑ کی بات کی جائے تو جڑ ہمیشہ زبان ہی ہوتی ہے. زبان کے حوالے سے بہت سی احادیث ہے جس میں بار بار بتایا گیا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, جس میں مفہوم میں بتا رہی ہوں. ناظرین, آج زبان کے حوالے سے ہم بات کریں گے, اسلام اور شریعت اس کے حوالے سے کیا کہتی ہیں, اور زبان کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے, خاموشی کی فضیلت کیا ہے, زبان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں, یقیناً اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے مہمان بیرسٹر علامہ پیر وسیم الحسن نقوی الحسینی, مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جناب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی امجد, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اور ویری گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گڈ مارننگ, آل گڈ الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی, کرم اللہ کا. علامہ صاحب, آپ ہی سے آغاز کر لیتے ہیں زبان کے حوالے سے. زبان کی اہمیت کیا ہے؟ پہلے تو اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے, پھر اس سے پیدا کرتے مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اجمعین. یقیناً زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے, دین میں بھی دنیا میں بھی. ہر جگہ پہ بغیر زبان کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اپنا مدعا آپ لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں, اپنی بات کی وضاحت آپ نہیں کر سکتے, اپنے خیالات کو, اپنے ویژن کو جب تک آپ کے پاس زبان نہیں ہے آپ لوگوں تک جب پہنچا نہیں پائیں گے تو اس پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے. اور زبان کو اللہ پاک کی ایک نعمت قرار دیا گیا ہے. قرآن کریم میں باقاعدہ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں بہت سی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں, اور ہم ان نعمتوں کو نہ انکار بھی نہیں کر سکتے, ان کو جھٹلا بھی نہیں سکتے, اور ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے. انگنت نعمتیں جو ہمیں کچھ پتا ہیں, کچھ نہ پتا ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں, لیکن وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جن سے ہماری زندگی قائم ہے. تو ان میں زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. فرمایا وحدہ لا شریک نے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں اور تمہیں زبان دی ہے اور دو ہونٹ دیے ہیں. ان کا خاص طور پہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ آنکھوں سے شروع کیا اور ہونٹ اور جو ہے وہ زبان تک فرمایا. اس کے آگے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وہدیناہ النجدین, تم نے دو ابری ہوئی چیزیں کی راہ بتائی. اور اس میں دو رستے بھی مراد علماء نے لیے ہیں, یا وہ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو اپنی ماں کے سے خوراک حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ بتایا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اس کو اگر ترتیب سے دیکھیں تو سب سے پہلے جب انسان کوئی چیز دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد وہ احساسات پیدا ہوتے ہیں, پھر اس کو اپنے دل میں اپنے ذہن میں اس کو جگہ دے رہے. جسٹ لائک وی ریکارڈ فرام آور آئیز, جیسے آپ کا کیمرہ ہے وہ کیمرہ ریکارڈ کرتا ہے, ہماری آئیز ہماری ریکارڈنگ کر رہی ہیں. جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے دل میں اور ہمارے جو ہے ذہن میں وہ نقش ہو رہی ہوتی ہے, میسج جا رہا ہوتا ہے نا, میسج جا رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی آئیز اور جہاں کام کرتی ہیں یہ ریکارڈنگ کا کام بھی کرتی ہیں. اب ریکارڈ تو کر لیا, لیکن آپ جیسا میرے سامنے یہ کیمرہ لگا ہے, اگر یہ ریکارڈنگ کر رہا ہے, میری حرکتوں کو دکھا رہا ہے, لیکن اگر میری آواز کو یہ سامعین تک نہیں پہنچا پائے گا, ناظرین تک نہیں پہنچا پائے گا, they will switch it off. وہ کہیں گے no we don't need, اس کی آواز ہی نہیں آ رہی. تو صرف دیکھنا کافی نہیں ہے, اس کو جو ہے وہ بولنا بھی ضروری ہے. ہم جو دیکھتے ہیں اس کو اللہ نے فرمایا صرف دیکھتے نہیں بلکہ تم اس کو اظہار بھی کرتے ہو. کوئی بہت سی ایسی چیزیں جو اس وقت ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے, وہ ہم نے پہلے کبھی 6 مہینے پہلے, سال پہلے, 2 دن پہلے, 10 دن پہلے دیکھی تھی. اب ہم کسی اور جگہ پہ ہیں اور لوگوں تو وہ بات جو ہے وہ اپنی جو اپنا ایکسپیرینس ہے, اپنی نظر آنے والی چیز دکھانا چاہتے ہیں, تو ہم کیسے دکھا پائیں گے؟ تو اس کے لیے پھر اللہ نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے بیان سے اس کی ایسا اس کو واقعے کو بیان کریں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو سنیں گے, اور اس کے بیان کرنے کا انداز کیسا ہوگا, الفاظ کا چناؤ کیسا ہوگا, اور آپ اس کو کس انداز سے بیان کرتے ہیں, اس میں سے پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کو کس طرح آپ کر سکتے ہیں. یہ سارے کا سارا اللہ نے عقل, بلکہ اس کو تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقل کا نائب کہا ہے.
کہ زبان عقل کا نائب ہے، وہ بحیثیت نائب کام کرتے ہیں. جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کا ویژن ہے، اس کو آپ زبان کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. پھر لوگ آپ کو فالوئنگ ہوتی ہے. جس کا ایک شخص جو ہے وہ سوچتا بڑا اچھا ہے، لیکن اس کی سوچ کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. تو اس کی سوچ اچھی کو جب تک وہ اچھی زبان کے ذریعے سے آگے نہیں پہنچائے گا تو وہ اس کی کبھی بھی جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ عملی جامہ اس کو نہیں پہنایا جا سکتا. اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کو بہت سے معجزات عطا فرمائے ہیں. مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ جماعت جو ہے، افضل جماعت جو ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے. اور انبیاء میں سے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ اور آخری نبی ہیں. تو نبی جہاں ایک نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 10 معجزے دیے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنے معجزات پہلے میں وہ سارے کے سارے میرے نبی کی ذات میں اللہ نے اکٹھے فرما دیے. لیکن ایک جو ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینوں کو بینا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو کنارہ مل گیا. اس طرح دیگر انبیاء، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا. اگرچہ سارے نبی حسین ہوتے ہیں، مگر حسینوں میں سے حسین ہونا یہ ایک خاص معجزہ تھا آپ کا. لیکن ایک معجزہ ہو سکتا ہے دوسرے نبی کے پاس نہ ہو، ایکسپٹ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو زبان کے بیان کا معجزہ تھا، یہ اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمایا. اور اللہ اپنے انبیاء کو ہمیشہ وہی چیز عطا فرماتا ہے جو کائنات میں سب سے اچھی ہوتی ہے. میں نے ہمارے یہاں پہ لوگ اپنے شیخ کا، اپنے پیر صاحب کا بڑا احترام کرتے ہیں اور بڑا جو ہے عزت، اگرچہ کسی کا نیک ہونا، تشریعت و طریقت کو جاننا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان جو پڑھتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا سکے. پڑھنا ہی کافی نہیں، عالم ہونا ہی کافی نہیں، اس علم کو لوگوں تک پہنچانا. بلکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زاہد سے جو عبادت کرتا ہے، عالم کا سو رہنا اس کی عبادت سے اس کا سونا افضل ہے. اس کی وجہ علماء نے اس سے لکھی ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے، اپنی ذات، اس کا فائدہ نفع اس کی ذات کو ملتا ہے. لیکن جو عالم ہوتا ہے جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کے بعد وہ عالم لوگوں تک علم کو پہنچاتا ہے. اور اس کا پہنچانا جو ہے ابلاغ کا ذریعہ سب سے پہلے آپ کی زبان ہوتی ہے. تو اس کا زبان کے ذریعے سے خدا کے دین کو پہنچانا. اس لیے ہر نبی، میں نے کسی نبی کے ساتھ جو ہے وہ پیر کا لفظ نہیں پڑھا، ہر نبی جو ہے، لیکن عالم اور خطیب ضرور تھا. ان کی خطابت جو تھی وہ لوگوں پہ ایک سحر طاری کرتی تھی. سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا قرآن ذکر کرتا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یا اللہ میری زبان کی گروں کو کھول دے، کہ میری زبان اس طرح بیان کرے تیری حکمت کی باتوں کو، تیری وحی کو، تیری وحدانیت کو، تیری ربوبیت کو، تیری شان اور قدرت کو اس طرح بیان کرے کہ لوگ میری بات سنیں اور میری بات کو سمجھیں. تو اس لیے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تھے تو ایک سحر طاری ہوتا تھا. جب نبی تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ سامنے ہوتے تھے، تو پرندے آ کے سروں پہ بیٹھ کے اٹھ جائے، ان کو خبر نہ ہوتی تھی، اتنے مگن ہوتے تھے میرے نبی کی گفتگو میں. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ میرے نبی کا خوبصورت بیان ہے. میرے نبی کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میں نے اللہ نے فرمایا، میں نے نبی کو علم عطا فرمایا کتاب کا، اور ساتھ حکمت عطا فرمائی. اور وہ میرے نبی جب کتاب و حکمت کی، قرآن و سنت کی بات کو جب بیان کرتے تھے تو دیکھنے والے جو تھے حیران رہ جاتے تھے کہ اتنا خوبصورت لہجہ، اتنا خوبصورت کلام، اتنا انداز خوبصورت ہوتا تھا. وہی عربی جو تھے وہ اپنے آپ کو اجمی محسوس کرتے تھے جب میرے نبی بولا کرتے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس لیے بولنا، اظہار کرنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ہمیں تو دعا کرنی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی وہی دعا، یا اللہ جیسے نبی نے فرمایا علم میں اضافہ فرما، اور پھر ہماری اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا اللہ ہمیں زبان کی وہ خوبیاں عطا فرما کہ لوگ ہمیں سنیں اور سمجھیں، اور اللہ ہمیں اور لوگوں کو اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. بالکل ایسے ہی ہے مفتی صاحب، جیسے فرمایا گیا ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. کیا واقعی جب آپ بات کرتے، گفتگو کرتے تو آپ پہچانے جاتے ہیں؟ آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کی تربیت آپ کی زبان کے تھرو پتہ چل رہی ہوتی ہے؟ جی یقیناً اسی طرح کا معاملہ ہے. دیکھیے زبان جو ہے یہ شخصیت کی عکاس ہوا کرتی ہے. جو کچھ آپ کے سینے کے اندر ہے، جو کچھ آپ کے دل و دماغ کے اندر ہے، جو علم ہے، جو شعور ہے، جو تربیت ہے، جو مزاج ہے، اس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. اس کی یہ ترجمان گویا کہ ترجمان ہوا کرتی ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ زبان ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے قریب ہوتے ہیں. بالکل، اور زبان سے دور ہوتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے وہ قربتیں جو ہے فاصلوں میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مزاج میں اگر تلخی ہوتی، اگر آپ کے مزاج میں نرمی نہ ہوتی تو یہ جو کچھ لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، گرد و پیش میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ آپ سے دور ہو جاتے. یعنی اس زبان کی خوبی کی وجہ سے، اس شخصیت کی نرم مزاجی کی وجہ سے جو ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے. اسی طرح سورہ کاف میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی بولتا ہے، جو کچھ اپنی زبان سے گفتگو کرتا ہے تو اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. جو مقرب فرشتے ہیں، رقیب عتید کے الفاظ آتے ہیں کہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں وہ اس کو ریکارڈ کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی بات کہہ دی، کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ پاس کر دیا، کسی کے بارے میں توہین آمیز جملہ کہہ دیا، کوئی لفظ ہم نے تحقیر آمیز والا کہہ دیا تو وہ ہوا میں اڑ کر تحلیل ہو گیا، ختم ہو گیا. نہیں، آپ کی ایک ایک بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ بات کسی کی دل آزاری کا ذریعہ بنتی ہے تو آپ اس کے لیے جواب دہ ہوں گے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے جسمانی اعضاء جو ہیں زبان سے یہ درخواست کر رہے ہوتے ہیں، گزارش کر رہے ہوتے ہیں کہ خدارا اپنے آپ کو آج آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سب امن میں رہیں گے، اگر تو خراب ہوئی تو تیرے ذریعے پھر ہمارے لیے ہلاکت اور نقصان جو ہے وہ ہوگا. اور مومن کی تو صفت ہی یہ بیان ہوئی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ زبان سے کوئی ایسی لغو بات کرتا ہی نہیں ہے. وہ لغو نہ بات کرتا ہے نہ لغو کام کرتا ہے. مومن کا ہر عمل، مومن کی ہر بات جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے امانت سمجھا ہی نہیں ہے زبان. یعنی یہ کوئی خریدی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کا ہمیں جواب دینا ہے. اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں پوچھے گا کہ اس کے ذریعے سے تم نے خیر اور بھلائی کی باتیں کی ہے، دعوت کی بات کی ہے، یا اس کے ذریعے سے شر انگیزیاں کرتے رہے ہو. اس زبان کے ذریعے سے کیا تم نے خدا کی حمد و ثنا کی ہے، یا شیطانی کلمات تمہاری زبان سے ادا ہوتے ہیں؟ اب اس زبان سے تم نے دعائیں دی ہیں یا بد دعائیں دی ہیں؟ اس زبان کے ذریعے سے تم نے الفت اور محبت کے میٹھے بول بولے ہیں یا کڑوی کسیلی باتیں کر کے لوگوں کا دل دکھائے؟ تو یہ امانت ہے، اس کو امانت کے طور پہ لینا چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ ان کا جو انداز گفتگو ہوا کرتا تھا اس کو اپنا ماڈل بنائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرمی کے ساتھ گفتگو کیا کرتے. کسی کی طرف اگر بات کرنا چاہتے تو مکمل توجہ کر کے بات کرتے. مزاج میں جو ہے نرمی تھی، آواز انتہائی آہستہ آواز کے ساتھ، ایسا نہیں کہ اونچی آواز سے کسی کی جو ہے وہ دل آزاری کا سبب بن رہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں اور زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے رحمت، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ معاشرے کے لیے جو ہے وہ رحمت اور محبت کا ذریعہ بنے گا. حسن معاشرت ختم ہو جاتی ہے اگر نفرت زبان کے ذریعے سے پیدا ہو رہی ہے. حسن معاشرت، آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، بدامنی کی طرف چلا جاتا ہے اگر ہم اس زبان کے ذریعے سے جو ہے وہ آگ اگل رہے ہوں. بالکل درست فرمایا آپ نے. زبان سے بہت سے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور یہی آپ کو لوگوں کے قریب کر دیتی ہے، اور یہی زبان جو ہے آپ کو دوسروں سے دور لے جاتی جب آپ کی گفتگو ایسی ہوتی ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور پوچھنا چاہوں گی، خاموشی کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی، زبان کے حوالے سے بھی بات کریں. خاموشی کی فضیلت کیا ہے؟ کیا خاموش رہنے سے آپ بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں؟ جی یقیناً ایسا ہی ہے. خاموشی عبادت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی میں نجات ہے. اور جیسا کہ کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کی ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے. قرآن کریم میں وہی الفاظ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. Not a word is uttered but here is an observer ready with everyone to record it. تو اس کے لکھتا ہے وہ. اب اس میں استثناء جو ہے، جو ہمیں جب بولنے سے منع کیا گیا ہے، بالخصوص جب ایک تو اس وقت جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بولنے سے منع کیا گیا. دوسرا جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت بولنے سے منع کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں حالتوں میں فرشتے، جو لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ پشت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا دور چلے جاتے ہیں تاکہ خاموش رہیں اور وہ لکھنے والا جو ہے نا وہ نہ. لیکن جب بولتے ہیں تو ان کو پھر جب وہ دیکھتے ہیں لکھتے ہیں تو ان کو دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ اس حال میں ان کو یہ چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں. ان دو حالتوں میں تو بالخصوص بولنے سے منع کیا گیا ہے. باقی جب بھی آپ بولیں تو اچھے الفاظ بولیں.
اچھی بات بولیں. جب بری بات بولیں گے تو یقیناً وہ لکھی جائے گی. ہر طرح کا بات جو ہے وہ, حتیٰ کہ ایک یہ بھی میں نے پڑھا کہ جو آدمی کراہتا ہے, تکلیف کے عالم میں ہائے ہول کرتا ہے, وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. اس حال یہ چیزیں بھی, تو جب انسان خاموش رہے گا تو یقیناً نجات میں رہے گا. پتہ نہیں کس طرح ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا کہ انہوں نے جب کسی کے پاس ملنے کے لیے آئے تو پتہ چلا وہ سو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ کوئی وقت ہے سونے کا. تو اس بات پہ پھر جب وہ وہاں سے نکلے تو اس بات پہ وہ پچھتا رہے تھے کہ میں نے یہ لفظ کیوں بولا کہ یہ بھی لکھا وہ اس وقت کیوں سو رہے ہیں. حالانکہ اس کا وہ ایک بندہ انداز بیان کر دیتا ہے, لیکن اس سے بھی اگر خاموش رہتے تو اس سے یقیناً بہتری تھی. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, اسپیکنگ از سلور بٹ دا سائلنس از گولڈ. تو خاموشی سے بول, بلکہ ایک میں نے ایک پوئم تھی دا ٹاکنگ اسکل, بات کرنے والی کھوپڑی. وہ ایک شخص جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک جنگل کے اندر ایک کھوپڑی پڑی ہوئی ہے جی, اور وہ کھوپڑی جو ہے وہ اس کے قریب گیا تو اس سے باتیں شروع ہو گئی. سنا بھی کی حال تیرا, کتنے رہنی ہے, اتنے کیویں آئی ہیں. تو وہ جب کھوپڑی اس سے بات کرنے, اس نے کہا کہ ایکچولی مجھے میری باتونی پن یہاں لے آیا, ٹاکنگ براٹ می ہیئر, تو میں اپنے بولنے کی وجہ سے یہاں پہنچ گئی. اب وہ بڑا حیران ہوا, ہی واز اسٹانشڈ کہ یہ کیسے ہوا کہ یہ بولنے کی وجہ سے یہاں پہنچ گئی. اس خیر وہ باتیں کرتا رہا. جب وہ اپنے واپس علاقے میں پہنچا تو بادشاہ کے پاس جا کے اب اس نے یہ اس بات پہ کہ جی میں بتاؤں گا کہ آپ نے جو زندوں سے باتیں کی ہیں, میرے سے تو کھوپڑیوں نے باتیں کی ہیں. تو وہ جا کے اس نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ سلامت, میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی ہے. اس نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا جناب کھوپڑی, ایک اسکل جو تھی وہ بات کر رہی تھی. اس نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے, کبھی کھوپڑیوں نے بات کی ہے؟ اس نے کہا نہیں جناب, میں خود بات کر کے آیا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جناب میرے ساتھ. انہوں نے کہا پھر ایسے ہے, یہ 2 بندے تیرے ساتھ بھیجتا ہوں, اگر وہ کھوپڑی نے بات کی تو پھر تو تمہیں انعام و کرام ملے گا, اگر نہیں کی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. اب وہ یہ اس نے اس کے ساتھ 2 فوجی بھیج دیے, 2 سپاہی بھیج دیے. اب وہ جب وہ ڈھونڈتا اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ وہ کھوپڑی پڑی تھی, تو اس نے اس سے پوچھا ہاں جی کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ کھوپڑی خاموش. اس نے کہا خدا کے لیے بولو, میری جان جا رہی ہے. وہ پھر خاموش. وہ مسلسل منت ترلے کرتا رہا, رونا شروع ہو گیا, لیکن وہ نہ بولی. جب نہ بولی تو بادشاہ کو حکم تھا کہ اس کا سر قلم کر دو. اس نے وقت ضائع کیا, جھوٹ بولا. اب اس کا سر قلم ہو گیا, واپس آ گئے. اور جب وہ چلے گئے, اس کا سر وہاں پہ پڑا ہوا تھا, تو وہ کھوپڑی بولی. تو اس نے کہا تجھے کہا تھا, مجھے بھی بولنا یہاں لے آیا ہے. کہ جو ضرورت سے زیادہ بولنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنی زبان پکڑ کے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہی مصیبتیں آتی ہیں ایک لمحے میں. بلکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جو ہے وہ لوگ جو ہیں اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. جہنم کا ایندھن اپنی فرمایا منہ اور ناک کے بل گرا دیے جائیں گے. کیوں؟ کہ ان کی زبان ایسی تھی, وہ بولتے ہوئے سوچتے نہیں تھے میں کیا بول رہا ہوں. اپنے بہت سے لوگ ایسے ہیں, ہم بھی روز جملے بولتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی مجلس سے اٹھیں تو تجدید ایمان فوری کر لیا کریں. پتہ نہیں ہم نے کیسا جملہ بول دیا, کیسا جملہ سماعت کر لیا, اس وقت ایمان کی تجدید کرنا لازم ہو جاتا ہے. ہمارے اکثر دیہاتوں میں معاذ اللہ یہ جملہ بولا جاتا ہے, کوئی تکلیف آ جائے, کوئی نقصان ہو جائے, کوئی ایسا معاملہ, کہتے ہیں یہ معاذ اللہ میرے نال ہی اللہ ظلم کرنا سی, معاذ اللہ نقل کفر کرنا باجد. اب یہ اللہ کی طرف ظلم کو منسوب کرنا یہ کفر ہے. ہمارے ہاں عموماً لوگ یہ بول دیتے ہیں. اب ان کو احساس کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا, میرا ایسا ہی کیوں ہوا, ٹھیک ہے نا, ساتھ تو سب صحیح چل رہا ہے. شکوہ شکایت کرنا اور اس طرح کے الفاظ, اب یہ کفریہ جملہ ہے کہ معاذ اللہ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا اللہ جو ہے وہ معاذ اللہ کے ظلم کو منسوب کرنا ہی کفر ہے. تو اب یہ جملے امام نے, میں نے خود اپنی کانوں سے لوگوں سے سنے, ان کو بتائیں, وہ کہتے ہیں جی تینوں کی پتہ ہوئے. اسی طرح بہت سے ایسے جملے ہیں, بلکہ میں ہمارے ہاں تو عمومی طور پہ ہمیں یہ بلکہ اس پہ باقاعدہ پروگرام کرنا چاہیے کہ کس طرح کے جملے ہیں جو ہماری زبان اور سماعت کی آفتوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں لے جائیں گے. ہم نے عمومی طور پہ, ہم بھی ایسے تھا کہ بچپن میں کالج لائف میں ایسے ہوتا تھا, ہماری سماعتوں میں گانے گونجتے تھے, اس وقت ہم موسیقی کو روح کی غذا کہتے تھے. اب وہ موسیقی پڑھنے والا بول رہا ہوتا ہے اور لوگ جو ہے بڑا اپنا مزے لے رہے ہوتے ہیں. اب وہ جی دل میں تجھے بٹھا کے کر لوں گی بند آنکھیں, پوجا کروں گی تیری. اب ہم اس کو بڑے مزے سے سنتے رہے معاذ اللہ, لیکن پوجا کا لفظ عبادت سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. ہم دنیا کے محبوبوں کے لیے پوجا اور عبادت کے لفظ استعمال کرتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے, کسی کی پوجا نہیں ہے. یہ جملہ کفریہ ہے, ہم روز بولتے ہیں. اس طرح میں ایک دفعہ جا رہا تھا قصور میں,
تو ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر مسلمانوں کا گھر ہے لیکن پتہ نہیں ہے ہم سن کیا رہے ہیں اور بول کیا رہے ہیں. وہ وہاں پہ انڈین ایک گانا چل رہا تھا, حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے, معاذ اللہ خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں. بھئی یہ ان کے بت ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. ہمارا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے, وہ تو جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے. ہر زمانہ, کوئی زمانہ اور کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے, وہ عالم الغیب ہے. اب یہ جملہ کہہ دینا معاذ اللہ, اور ہمارے نوجوان گنگناتے ہیں اس جملوں کو. اور علامہ صاحب, اور یہ جانے بغیر کہ یہ گناہ ہے, اور کیونکہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا, اتنے فلو میں گا رہے ہوتے ہیں, وہ لگ رہا تھا کہ ایک سونگ ہی تو ہے اور اندازہ بھی ایسا ہی ہے موسیقی, کفر میں جا رہے ہیں ہم لوگ. بالکل ایسا ہی ہے. موسیقی روح کی غذا نہیں, یہ ہمارے ایمان کا قاتل بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ نے سننا ہی ہے تو کلام اچھا سنیں. مطلب اگرچہ مزامیر پہ بہت سے علماء کے ہیں, لیکن اگر آپ کلام سننا چاہتے ہیں تو کم سے کم اس کو کلام کو پہلے دیکھیں کہ یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے. اس کے اندر کوئی ایسے شرکیہ یا ایسے لغو باتیں تو نہیں ہیں. یہ مت سمجھیں کہ ہم نے سن لیا مزہ آ گیا, نہیں, اس کا بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گنگنایا, تم نے یہ بولا, اور تمہیں نہیں پتا تھا کہ شان الوہیت میں یہ تنقیص ہے, معاذ اللہ, یہ شان رسالت میں تنقیص ہے. یہ مسلمانوں کے, حتیٰ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دل آزاری کرنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے. کسی مسلمان کی کسی کی دل آزاری کرنا, ہم جو ہے وہ ایسے شعر, ایسے لطیفے اپنی زبان کے ذریعے ہی بولتے ہیں نا, تو ہماری زبان سے جب کسی مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچے تو یہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. تو ہم اس بات کا احساس ہی نہیں کرتے. تو بنیادی طور پہ خاموشی, جو آپ نے کہا نا, خاموش رہنا, اس سے بڑا کیا ہوگا کہ ہم زبان کی آفتوں, مصیبتوں جو آنے والے وقت میں ہیں, ہم اس سے بچ جائیں, ہم جہنم جانے سے بچ جائیں. اتنا بولیں جتنا ہمیں پتا ہے. اندھے پن میں ایسے ہی بس جو سنا وہ بولتے چلے گئے, فضول باتیں جو ہے, یہ حقیقت یہ ہے, یہ ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. زبان کی آفت بہت زیادہ. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا ایک وہ جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے, دوسری وہ جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے. چیزوں کو, اب جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا آغاز زبان سے ہوتا ہے. زبان جو ہے سے بولتی ہے, پھر زبان کے ذریعے سے معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو آنکھ اور زبان کا بھٹک جانا میں سمجھتا ہوں انسان کے بھٹک جانے میں ہے. اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے بھٹکنے سے پناہ عطا فرمائے. آمین آمین. مفتی صاحب, جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ خاموشی بہتر ہے. روزمرہ کے بہت سے ایسے گانے ہوتے ہیں جو ہم گا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کون کون سے ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جو کفر کے زمرے میں آتے ہیں. مفتی صاحب, زبان کی حفاظت کا جنت میں جانے کا راستہ ہے, کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ زبان کی حفاظت جو ہے جنت میں جانے کا راستہ ہے. اب آپ ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے زبان کی حفاظت کی جائے, کس طرح سے اس راستے کو لے کے ہم جنت میں چلے جائیں. دیکھیے, اس سے پہلے میں چند گزارشات جو ہے وہ آپ کی اور سامعین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب نے کہا کہ کفریہ کلمات کے حوالے سے اور شاعری کا بھی. دیکھیے, شعر اور شاعری جو ہے, ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ادب سے اس طرح روشنا نہیں ہے, آشنا نہیں ہے کہ ادب اور شاعری اصل میں اس کے اسالیب کیا ہوتے ہیں, شاعری کس پس منظر میں کہی جا رہی ہوتی ہے. تو فوراً جو ہے ہمیں فتویٰ بھی نہیں لگانا چاہیے. جس طرح وہ ایک فارسی کا ایک شاعر ہے نا, کہ اس نے کوئی شعر کہا تو کسی علامہ صاحب نے اس پر فتویٰ دے دیا شرک کا یا کفر کا. تو اس نے کہا کہ میرا شعر مدرسے میں کون لے گیا, میں نے تو شعر کسی اور پس منظر میں کہا تھا, تو یہ شعر میرا جو ہے وہاں پہ کون لے گیا فتویٰ دینے کے لیے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. وہ ایک بڑا خوبصورت میدان ہے. یعنی آپ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو شاعری کے ذریعے سے کرتے ہیں. آپ مختلف اسالیب کے ذریعے سے کوئی چیز جو ہے, کوئی بات جو ہے بڑی خوبصورتی سے آپ بیان کر کے پیش کر دیتے ہیں سامعین کے سامنے. تو میرا خیال ہے کہ جو شاعری ہے اس میں, جس کو ہم لا کی زبان میں کہتے ہیں نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ, وہ ملنا چاہیے. شک کا فائدہ ان کو جو ہے وہ ملنا چاہیے, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس پس منظر میں. ہاں, اگر وہ واضح الفاظ میں اس طرح کا کوئی شعر کہہ رہا ہے, جیسے خدا بھی نہ جانے, جیسے میں نے مثال دی, یہ ہو سکتا ہے وہ اپنے خدا کو کہہ رہے ہوں, یعنی جو بتوں کی وہ عبادت کرتے ہیں یا کوئی اور نہیں. اس میں میں یہ کہ ہمارے جب گنگنائیں گے تو ہمارے ہاں تو بھگوان نہیں نہ گایا جائے گا. جب مسلمان اس کو, ان کو تو میں نے پہلے کہا کہ وہ تو اپنے بھگوانوں کی بات کر, لیکن جب ہم گنگنائیں گے تو ہمارے نزدیک تو رام اور نہیں نہ ہوگا, ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے. جی بالکل, اس سے اجتناب کرنا چاہیے, لیکن ان شعراء حضرات کو جو ہے اس طرح کا وہ ملنا چاہیے. اور دوسرا جو کفریہ کلمات ہے نا, دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے, یعنی ایک آدمی ہوتا ہے اس نے ساری زندگی دین کی خدمت میں گزاری ہوتی ہے,
کسی بیان کرتے ہوئے یا کوئی بات کرتے ہوئے اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے تو ہم فوراً لٹ لے کر جو ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس کی نیت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہم اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھئی آپ ایک مسلمان ہیں، آپ اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے۔ ہم اس سے پوچھنے کی بجائے فوراً جو ہے فتویٰ لگاتے ہیں، پروسیکیوٹر بن جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں، جج بن جاتے ہیں اور فوراً فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، جبکہ اس سے پوچھنا چاہیے، اس کو بٹھانا چاہیے کہ بھئی تمہارے دماغ میں کوئی خلل تھا، تمہاری دماغی حالت کوئی ٹھیک نہیں تھی، تم نے کوئی اور نشہ تو نہیں کیا ہوا تھا، یہ اس طرح کے الفاظ تمہاری زبان سے کیوں کر نکلے ہیں۔ اور جس طرح علامہ صاحب نے کہا نا کہ اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ انسان اتنا کو نا امید ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو، لیکن علم کی قلت کی وجہ سے، دینی تعلیمات کی جو تعلیم ہے اس کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات ہماری زبان سے اس طرح کے کلمات نکل جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس آدمی کی اصلاح کرنی چاہیے، بجائے اس کو اور مزید جو ہے خطرے میں ڈالے ہم تو تم نے کفریہ کلمہ کہہ دیا۔ اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بھی کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے جی نکاح ٹوٹ گیا آپ کا، سب سے پہلے خاتون کو جو ہے سیپریٹ کر دیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے جی تجدید ایمان کر دیں، ایمان کا جو ہے دوبارہ اس کی تجدید کر دیں، جبکہ اس آدمی کی اصلاح کرنی چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے، کوئی معاشی حالت کی وجہ سے تم نے یہ بات کہہ دی ہے، کوئی علم کی کمی کی وجہ سے تم نے یہ بات کہہ دی ہے، بہت ساری عوامل جو ہے اس میں کار فرما ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے فتویٰ یا کوئی اور معاملہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ انسان مسلمان جو ہے وہ بڑا مضبوط اسلام لے کر جو ہے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک دم کچھ کہہ دیا یا کچھ کر دیا اور فوراً جو ہے اس سے پوچھے بغیر ہی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے ہم خارج کر دیں۔ ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے دائرہ اسلام میں لانے کی اور لوگوں کو، بجائے اس کے کہ ہم اس کو جو ہے وہ باہر نکالیں۔ باقی آپ کی جو بات ہے، دیکھیے عربی کا جو ایک مشہور جملہ ہے کہ جو تلوار کا زخم ہے وہ تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم جو ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ اور دیکھیں زبان اٹ سیلف جو ہے بری نہیں ہوتی، بلکہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو جب آپ کرتے ہیں تو وہ گھائل کر دیتے ہیں۔ یہ تو اسی طرح جسمانی اعضاء کی طرح ایک عضو ہے، ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جس طرح میرا ہاتھ ایک ٹکڑا ہے گوشت کا اور جسمانی اعضاء ہے، تو لیکن اس میں سے جو نکلنے والے جو گولیاں ہوتی ہیں، وہ جو بارود بھری زبان آپ استعمال کرتے ہیں، وہ چیز جو ہے انسان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے اور خطرناک جو ہے نتائج برآمد کرتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ علامہ صاحب آپ کا ایک سیشن ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، دوسرا بریک کے بعد حاضر ہوں گے، پھر بات کریں گے دعا کے حوالے سے، اور وہاں پہ یہ بات بھی کریں گے کہ یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ حاضر ہوں گے چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے زبان کے ثمرات اور تباہکاریوں کے حوالے سے، زبان کے کون کون سے نقصانات ہیں اور زبان کتنا لوگوں کو اپنے قریب کر دیتی ہے، اور زبان کی وجہ سے بہت سے ہمارے قریبی لوگ جو ہے وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ مفتی امجد صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، علامہ پیر وسیم الحسن نقوی الحسینی صاحب بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے یہ سوال لے کے کہ آج کے دور میں ہماری سوسائٹی میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں زبان کا کیا کردار ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ زبان کی وجہ سے جو زیادہ تر مسائل ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں؟ جی یقیناً جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اسی کی پیداوار ہے۔ آپ جھوٹ کو دیکھ لیں، آج کل جو ہمارے بڑے بڑے دھوکے دیے جا رہے ہیں اسی جھوٹ کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں، جسے منافق کی نشانی کہا گیا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اسی طرح آپ غیبت کو اٹھا کر دیکھ لیں، اسی طرح چغلی کا معاملہ ہے، اور اسی طرح بے عزتی کا معاملہ ہے، دل آزاری کا معاملہ ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن کو تکلیف دینا، اس کو بے عزت کرنا، یہ خانہ کعبہ کی یعنی عزت سے بھی بہت زیادہ گرا دینے کے مترادف ہیں۔ تو اتنے بڑی بڑی حدیثیں، اتنے بڑے بڑے اقوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں اس حوالے سے۔ اور دوسرا معاشرے کا المیہ یہ ہے، من حیث القوم میں بات کر رہا ہوں، کہ ہم بد اخلاقیوں کو خوبیاں بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یعنی معاشرے میں جو جتنا بڑا منہ پھٹ ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں نا منہ کا کوڑا ہوگا، اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب کہا جاتا ہے کہ دل کا جو سچا ہوتا ہے وہ زبان کا کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ مثال بہت زیادہ دی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، وہ بولا ہے، منہ سے بول دیتا ہے، لیکن دل کا بڑا صاف ہے۔
دیکھیے یہی تو معاملہ ہے. اب دیکھیے نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ پچھلی لائف سے توبہ کر لیتا ہے, توبہ طائب کر کے زندگی میں آ جاتا ہے, ایک نئی زندگی کو شروعات کر لیتا ہے, تو اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی چوہے کھا کے جو ہے نا بلی حج کو جا رہی ہے. یعنی ہم کسی طرف بھی جو ہے نا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ بدترین شخص ہے کہ جس کی زبان سے, بد زبانی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں. اور ہم اس کو جو ہے نا خوبصورتی کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑا منہ پھٹ ہے, دل کا بڑا صاف ہے, اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو بد اخلاقی کو خوبیاں بنا کر نہ پیش کریں. جو جتنا زیادہ گالیاں دیتا ہے, جو جتنا زیادہ منہ پھٹ ہوتا ہے, جو جتنا زیادہ مناظرے میں منہ پھٹ ہوتا ہے, اس عالم دین کو, اس اینکر کو, اس خطیب کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. یعنی منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے, بد زبانی کی وجہ سے اس کو جو ہے. اور یہ جو رویہ ہے ہمارا کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام, یہ والی جو اسپرٹ ہے بہت زیادہ. ہمارے سامنے آدمی بیٹھا ہوتا ہے, ہم اس کے منہ پر تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, بڑی بڑی مسکراہٹوں کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں. جیسا ہی وہ چھوڑ کر جاتا ہے محفل, باتیں شروع ہو جاتی ہیں, یہ تو بڑا چالو آدمی ہے. اور پھر جو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. خدا را یہ آدمی اگر اس جانے والے کے بارے میں بات کر سکتا ہے, کمنٹ پاس کر سکتا ہے, غیبت کر سکتا ہے, کل کو آپ اگر اٹھ کے چلے جائیں گے اس چیز کی کیا گارنٹی ہے وہ آپ کے بارے میں بات نہیں کرے. بالکل ایسا ہے. یعنی یہ جو چیز ہے معاشرے کو حسن معاشرت کا خاتمہ کر دیتی ہے. بد زبانی بہت بڑا ہمارے ہاں جو ہے وہ المیہ ہے. اسی کے ذریعے سے معاشرے میں جو ہے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, اسی کے ذریعے سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں, اسی کی وجہ سے یعنی اخلاقی برائیوں, جتنی بھی برائیاں شریعت کے ہاں پائی جاتی ہے اس کی جڑ جو ہے, اس کی فساد جو ہے یہی زبان کا غلط استعمال. بالکل ایسا ہے. علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یقیناً مسائل ہیں, اس کی ریزن زبان ہی ہے. جی یقیناً میں مفتی صاحب کی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ زبان کی وجہ سے ہی سارے معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. حتیٰ کہ جو میاں بیوی کے جھگڑوں سے لے کے فرد سے معاشرہ ہو, انفس سے آفاق کا سفر بھی کریں تو آپ کو زبان ہی نظر آئے گی. میاں بیوی کے معمولی معاملات میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے, ایک بات شروع ہوتی ہے, پہلے وہ بڑا نرم رویہ ہوتا ہے, پھر وہاں سے تکرار شروع ہوتی ہے, حتیٰ کہ وہ کہتی ہے لیا دے مینوں طلاق دے, پھر وہ کہتا ہے پھر آپ ہی ہوئی ہے. وہ ان کی وجہ بھی وہی زبان درازیاں ہوتی ہیں. عورت کی طرف سے زبان درازی اور مرد کی طرف سے اس کو عدم برداشت ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے وہ خاندان کو تباہ کرتی ہیں, اس رشتے کو تباہ کر دیتی ہیں, اور پھر یہ چیزیں سارے معاشرے میں آگے ہو جاتی ہیں. اور وہی حالات آگے بچوں کے ہوتے ہیں, کیونکہ تربیت تو بچے والدین سے لیں گے. اسی طرح ہمارے بدقسمتی کے ساتھ یقیناً ہمارے علماء, واعظین, خطباء, وہ بھی جتنا چرب زبان ہوگا, جھوٹی باتیں بتانے والا, لچھے دار گفتگو کرنے والا, وہی لوگوں میں پاپولر ہوگا. ہمارے سیاستدانوں کی آپ اسمبلی کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیجئے کس طرح تضحیق کی جاتی ہے. اس میں کون سا ایسا سماجی یا معاشرتی یا ملکی مسائل کو ڈسکس کیا جائے, اس میں دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, اپنی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو, اپنے رائیولز کی توہین اور تضحیق اور مذاق اڑانے کے لیے وہی زبان کا استعمال ہوتا ہے. اور جتنی کوئی گندی زبان استعمال کرتا ہے پارٹیز اسی کو ہی اپنا اسپوکس مین مقرر کر دیتی ہے. تو یہ وہی رویہ ہے. آپ آج بھی میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ریلیجس پارٹیز ہوں, اللہ معاف فرمائے, ہمارے ہر جگہ پہ یہی باتیں چل رہی ہیں. میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کہ سب سے امت میں مفلس کون ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول ہم نے تو سنا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ جس کے پاس درم و دینار نہیں ہوتے, دولت و پیسہ نہیں ہوتا, سونا اور چاندی, تو شاید وہ مفلس ہوتا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس, جس کی زبان کی وجہ سے, فرمایا قیامت کے دن جب ایک شخص آئے گا اپنی عبادات کو لے کے, اپنی نیکیوں کو لے کے, اپنی نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ کو لے کے آئے گا, اور قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب العالمین, اس کی باتوں کی وجہ سے ہماری دل آزاری ہوئی, اس نے ہماری تضحیق کی, اس نے ہماری توہین کی, غیبت, بہتان, جھوٹ, یہ سارے معاملات ہوں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی وہ جو زبان کی جو بد زبانی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں دل آزاری ہوئی, تو اس کی نیکیاں لے لے کے لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی. درم و دینار تو ہوگا کو نہیں, تو اس کی نیکیوں, اس کے حتیٰ کہ وہ ساری اپنی نیکیاں جو ہے دوسروں کے پلڑے میں چلا جائے گا, اور وہ اپنی بد زبانی اور زبان دل آزاری جو لوگوں تک کی ہے اس کی وجہ سے وہ قیامت دن بالکل مفلس ہو جائے گا, اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. تو یہ فرمایا مفلس ترین آدمی وہ ہے جو جس کی بد زبانی کی وجہ سے کیا لے کے دوسروں کو دے دی جائیں گی.
تو زبان درازی کے یقیناً یہ سارے معاملات، قیامت کے معاملات، دنیا کے معاملات، آخرت کے معاملات، رشتوں کے معاملات، سیاست کے معاملات، معاشرت کے معاملات، کاروبار میں بھی لوگ اپنی زبان اس طرح چلاتے ہیں کہ گندی چیز کو اچھا کر کے بیچ دیتے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قسمیں اٹھا کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے قسمیں تو اٹھا کے چیز تو بک جائے گی لیکن اس میں برکت باقی نہیں رہے گی۔ آج ہمارے یہاں کروڑوں کے بزنس کرنے والوں کے گھروں میں کیا برکات ہیں کہ ان کے رزق میں وہ برکتیں نظر آتی ہیں؟ اس کی وجہ ہماری زبان کے جھوٹ ہیں، وہ جھوٹی قسمیں ہیں، وہ لغو باتیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں تو اللہ وحدہ لا شریک نے مومنین جو کامیاب ہیں ان کے حوالے سے فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا بے شک مراد کو پہنچنے والے کامیاب وہی ہیں، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا اور وہ جو بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے مومنوں کی، کامیاب مومنوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ لغو بات نہیں کرتے۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ بے فائدہ، جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ عرب کے کلچر میں جب کسی کا خون بہا دیا جاتا تھا اس کو دیت کہتے ہیں۔ قصاص و دیت کا شرعی قانون اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو دیت میں وہ بعض کا جب مال دو تو اونٹ دیا کرتے تھے، اور اونٹوں کے وہ بچے جو دیت کے قابل نہیں ہوتے تھے یا جو دیت سے بچ جاتے تھے ان کو کہتے ہیں یہ لغو ہیں، بے فائدہ ہیں، یہ دیت بھی ادا نہیں کر پاتے۔ تو ایسی باتیں جن کی کوئی ویلیو نہ ہو، جن کا کوئی مقصد نہ ہو، جن کا جو قصد کے بغیر اور بغیر کسی مقصد کے ایسے بولتے جاتے ہیں، وہ ساری کی ساری لغو ہیں، اور لغو گفتگو جو ہے کبھی بھی مومن کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ کامیابی کا پہلا زینہ آپ دیکھ لیجئے، میں ایک دفعہ آواز دے رہی لنڈن، میرے ایک فرینڈ تھے، وہ انہوں نے ایک شخص کے ساتھ جو کہ نان مسلم تھا اس کے ساتھ کسی چیز کی قیمت طے کی۔ جب قیمت طے ہو گئی تو اب اس نے اس کو بیانہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹوکن منی، اس کو تھوڑی دے دی۔ اب اگلے دن انہوں نے مال سپلائی کرنا تھا اور اس کی قیمت جو ہے 15-20% جو بڑھ گئی۔ اب وہ سوچ رہا تھا شخص یار میں نے تو ابھی رقم دینی ہے تو وہ مجھ سے اب زیادہ رقم طلب کرے گا، لیکن وہ جو نان مسلم ہو کے اس نے جب صبح کا وقت ہے، وہ میرا فرینڈ کہنے لگا جو اس نے اتنے پیسوں میں وہی چیز مجھے دی۔ میں نے وہ چیز وصول کر کے اس کو کہا کہ یار شاید تجھے پتا نہیں اس کی قیمت تو بڑھ گئی ہے۔ اس نے کہا قیمت تو بڑھ گیا لیکن میں نے تیرے ساتھ بات کی تھی، زبان دی تھی، میں نے زبان دی تھی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرا وہ 20-25 ہزار پاؤنڈ کا وہ بزنس میں نے اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد میں نے اپنے کئی دوستوں سے کہا کہ تم اس کے ساتھ بزنس کرو، کہتے ہیں اس کا 10-15% مجھ سے زیادہ لے لیتا تو میں کبھی اس کو بزنس نہ دیتا، روٹین کا کاروبار کرتا، لیکن اس کی سچائی اور زبان کی پکا رہنے کی وجہ سے کہتا ہے میں نے اپنے سب دوستوں نے کہا اور اس کو کروڑوں کا بزنس پھر ہم نے اس کے ساتھ کیا، صرف ایک کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے۔ تو ایکچولی ہمیں اپنی کمٹمنٹس، اپنی ذات کا، اپنی بات کا پکا ہونا چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی، آپ کی پہلی خوبی کیا تھی جو میرے نبی کا پہلا معجزہ جو قوم کے سامنے آیا، تمام نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا تو سب نے یک زبان کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق اور امین ہیں، بات کے سچے ہیں، کردار کے سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ تو یہ نبوت کا پہلا معجزہ، پہلی جو آپ کے وہ سچائی ہے، زبان کا پکا ہونا ہے، لغو باتوں سے بچنا ہے۔ میرے نبی بچپن سے لے کے آخر تک کبھی میرے نبی علیہ السلام نے لغو بات نہیں بتائی، اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہے، اور خاموشی ہزاروں برائیوں سے بچاتی ہے، اور زبان اگر آپ کے کنٹرول میں نہ ہو بہت سی برائیاں جو ہے وہ ساتھ لے کے آتی۔ ناظرین یہاں وقت ہوا چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوں گے، دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دلوں سے دعا قبول نہیں کرتا۔ ناظرین آج دعا کی قبولیت کے حوالے سے بات کریں گے، فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے، اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ کیا کیا کوئی اسپیسیفک وقت ہوتا ہے جب آپ کو دعا کرنی چاہیے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت دعائیں کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا کرنے کا طریقہ کار کیا مختلف ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ناظرین اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی امجد صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب۔ مفتی صاحب آپ ہی سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں اس ٹاپک کا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے؟ یہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الدعاء والعبادہ، کہ دعا جو ہے یہ اپنی ذات میں ایک عبادت ہے۔ یعنی آپ نے کہا نا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی، دعا قبول ہو نہ ہو آپ کو پکارنے پر اللہ تبارک و تعالی عبادت کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین چیز ہے، عظمت والی چیز ہے، افضل چیز ہے، وہ دعا ہے۔
اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہر چیز مانگا کرو، ہر چیز اسی سے مانگا کرو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرے. جی. اور دوسری طرف جب ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں تو یہ تمام انبیاء، تمام رسل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گر گراتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کی وہ مشہور دعا ربنا ظلمنا انفسنا ہمارے سامنے ہے. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات جو ہے وہ تو مکمل زندگی آپ کی زبان اقدس سے جو ہے مختلف دعاؤں کا جو ہے وہ صدور ہوا ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، وہ کیا طوفان آپ کے دل کے اندر ہوا کرتا تھا کہ جس کے نتیجے میں اس طرح خوبصورت الفاظ جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں. تو دعا کی تو بہت غیر معمولی اہمیت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی سامنے رکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ہماری دعا کے اوپر قبولیت کی مہر لگاتی ہے. یعنی اس کی پوری فہرست جو ہے بیان کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر جو ہمارا رزق حلال کا معاملہ ہے، اس کو اگر ہم درست کر لیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم دعا تو کر رہے ہوتے ہیں، جس جانماز پر کھڑے ہو کے یا بیٹھ کر ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ جانماز ہم نے حرام کے پیسوں کی خریدی ہوتی ہے. ہماری جو ٹوپی ہم نے پہنی ہوتی ہے حرام کے پیسوں کی ہم نے وہ خریدی ہوتی ہے. تو اگر ہم اس کو درست کر لیں تو ہماری دعائیں یقیناً قبول ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر قبولیت کی مہر لگائے گا. دعا سے پہلے ہم استغفار کریں، توبہ و استغفار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل پاک صاف ہو کر جو ہے اگر ہم جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبولیت، دعا کی قبولیت جو ہے اس پر قبولیت کی مہر لگائے گا. حمد و ثنا اگر ہم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، درود شریف کا ہدیہ جو ہے اگر ہم اس نذرانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، تو اسی طرح اور بہت سارے چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہماری دعا کے اوپر جو ہے وہ قبولیت کی مہر لگ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب نے دعا کی اہمیت کے حوالے سے بتایا ہے، اور علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی دعا کی فضیلت کیا ہے. اور اکثر لوگوں کو ہم نے یہ بھی کہتے سنا ہے کہ میں نے بہت دعائیں کی، ہمارے ارد گرد ہی یہ لوگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی میری دعا قبول نہیں کی گئی. کیا ایسا ہے کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے دعا کیا ہے. دعا اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کرنا اور اس سے خیر طلب کرنا ہے. کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کسی معاملے میں عرض و معروض کرتا ہے اور اس کے اندر ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جس سے ہم دعا کرتے ہیں. جی ایک بات یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ دعا بمانی عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کسی اور سے دعا مانگنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی دعا مانگے، چاہے کسی قبر کے پاس جا کے مانگے، کسی حتیٰ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہو مدینہ طیبہ میں بھی تو دعا نبی سے نہیں مانگنی. نبی کی بارگاہ میں عرض و معروض استغاثے کی صورت ہو سکتی، لیکن دعا مانی عبادت وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ کے سوا کسی دعا، جیسے سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اس طرح دعا مانی عبادت جو ہے وہ بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اور وہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ ہی حقیقی سننے والا، حقیقی جو ہے حاجت روا، حقیقی ہمارا مشکل کشا ہے، اور وہی ہمیں عطا فرمانے والا ہے. اور اس میں اپنی بندے کی عجز و انکساری، بلکہ اگر صحیح مناسب لفظ عرض کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے ذلت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھکنا، عجز و انکساری دکھانا اور ذلت اختیار کرنا مخلوق میں عزت والا بنا دیتا ہے. تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کرنا. اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا تو اس کے جواب میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں. میرا اللہ وحدہ لا شریک اپنی قدرت اور شان سے ہر جگہ پہ جو ہے وہ موجود ہے. اس کا وجود نہیں ہماری طرح، لیکن وہ ہماری سنتا ہے اپنے شان کے لائق، اور
وہ ہم فرمایا میں جب کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سننے والا ہوں، جب کوئی مجھے پکارے تو میں میرا، اور پھر آگے فرمایا یاد رکھنا میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ سب سے پہلے ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ ہی ہمارا حقیقی خالق و مالک اور دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ جو ہے ہمارے بات کو سنتا ہے اور وہی ہمیں راہ ہدایت دینے والا ہے، یہ نعمتیں اسی کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تو جب کوئی شخص بھی اللہ کو پکارے، عرض کرے، تو میرا اللہ اس کو جواب دیتا ہے، اور جواب کے معنی علماء نے لکھے ہیں کہ وہ ان کی باتوں کو قبول فرماتا ہے۔ اب اس کی قبولیت کا طریقہ کار کیا ہے، قبولیت کا وقت کیا ہے، اس کے اندر میرے اللہ وحدہ لا شریک کی حکمتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے جو شخص جو چیز طلب کر رہا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہ ہو اور اس وقت بہتر نہ ہو، تو اس لیے اس میں جو تاخیر ہے وہ بندے کی بہتری اور اللہ کی حکمتوں میں سے ہے۔ علامہ صاحب ویسے بھی کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ آخرت کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے، یا کوئی ایسی دعا ہوتی ہے جو آپ کو حادثے سے بچا لیتی ہے، اگر وہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے وہ جو دعا آپ نے مانگی ہے، کسی چیز کے لیے مانگی ہے، کوئی جاب کے لیے مانگی ہے، یا جو بھی آج کے معاملات ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ یا تو آپ کو حادثے سے بچا لیتی ہے، مطلب قبول ضرور ہوتی ہے، لیکن ایسا ہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کسی کو دعا کرنے والے کی دعاؤں کو اپنی کریم ہونے کی وجہ سے، کرم اور فضل کی وجہ سے رد نہیں فرماتا، وہ ان کی صورت بدل جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ کیفیات اور ہو سکتی ہیں، اور اس کے اللہ پاک اس کے بدلے میں بہتر چیز اس کو عطا کر دیتا ہے، اس کو نقصان سے بچا لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بعض اوقات اس کی تاخیر کی شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ بندہ جب مشغول دعا رہتا ہے اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی اس صورت کو پسند فرماتا ہے کہ یہ مانگتے رہیں، اور اللہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں، اور سارے جب کسی سے مانگے، ایک دفعہ مانگے، دو دفعہ مانگے، اس زمین پہ رشتہ والدین سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، لیکن جب اولاد والدین سے مسلسل مانگتی رہے تو ماں اور باپ بھی کہتے ہیں بس کرو، پہلے اتنا کچھ دے دیا، اب اس وقت کیا کر رہے ہو؟ لیکن میرا اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بالکل ایسے جس دنیا سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ وہ ہے جس سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو بعض کا تو اس اپنے محبوب بندوں کی دعا میں تاخیر جو ہے وہ اس حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ جب مانگتے ہیں تو اللہ ان پہ اور عنایات کرتا ہے اور مہربانیاں کرتا ہے، اور ان کو مشغول دعا ہونے میں، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، تو اس عبادت کی وجہ سے اللہ ان کے درجات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ جیسا مفتی صاحب نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ کے روایات میں آتے آپ سیدنا آدم علیہ السلام 350 سال تک روتے رہے، گریا کرتے رہے، زارو قطار۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اتنے عرصے میں آسمان کی طرف حیا سے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، اپنی نظروں کو جھکا کے، اور یہ بھی دعا کے آداب میں ہے کہ اپنے آپ کو انکساری، عاجزی، نظریں جھکا کے، شرمساری کے ساتھ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، عزت و انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے مانگنی چاہیے، یا سب سے بہتر سجدے میں سر رکھ کے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتے رہے 350 سال۔ اب 350 سال تک انتظار کیوں تھا؟ کہ الہی تو جب کوئی اخلاص نیت سے دعا کرتا ہے تو اللہ تو اس کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب بندے کی اس ادا کو بھی پسند فرماتا ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ جو ہے یہ مسلسل مجھ سے مایوس نہیں ہے، اس کو اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ میرا اللہ اس کو قبول فرمانے والا ہے، اور مسلسل دعا مانگتا رہتا ہے۔ اور اتنا انبیاء علیہ السلام نے تاخیر کی جو حکمتیں ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مشغول دعا ہونا عبادت ہے اللہ کی بارگاہ، اور ہمارے لیے نبیوں کا اس طرح دعائیں مانگنا ہمارے لیے رستہ ہے کہ تم ہمیشہ حالات جیسے بھی ہوں دعا مانگنا نہ چھوڑو، بند دروازے بھی میرا اللہ دعاؤں کی وجہ سے کھول دیتا ہے، اور دعائیں جو ہیں وہ اللہ کی تقدیر کو، اللہ کے حکم کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ جب عرض کرتا ہے تو اللہ اپنے حکم کو کسی وقت بھی بدل لیتا ہے۔ تقدیر کی ایک الگ ایک موضوع ہے، اس کی قسم کے معلق و مبرر میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن بہرحال کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے مقدر میں ہوتی ہیں، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے اس کے اس احکامات کو بدل دیتا ہے۔ تو اس کی یہ کہنا کہ یہ قبول نہیں ہوتی، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ قبولیت ہوتی ہے اس کی حکمتیں، اس کی وجوہات
ذات اور اس کی صورت مختلف ہو سکتی ہے. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. مفتی صاحب، دعا نہ کرنا کیا تکبر کی ایک نشانی ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ دعائیں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو لکھ دیا گیا ہے وہ تو مل کے رہے گا، جو تقدیر میں ہے وہ ہو کے رہے گا، تو پھر دعا کیوں؟ بہت سے لوگ دعا نہیں کرتے. کیا یہ واقعی تکبر کی ایک نشانی ہے؟ لیکن قرآن کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانب اشارہ کیا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور دعا کو جو ہے وہ عبادت کہا ہے کہ جو لوگ اس عبادت سے استکبار کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں کرتے، تو سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ جو ہمارے ہاں رویہ ہے کہ جی دعا کی ضرورت نہیں ہے، نماز فوراً سے پڑھی اور نکل جاتے ہیں، جی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس آیت کو سامنے رکھیں کہ دعا نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے. گویا آپ اتنے بے نیاز ہو گئے ہیں کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اور دوسرا یہ تاخیر کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات فوراً اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اگر سب کی دعائیں فوراً قبول ہونا شروع ہو جائے تو دنیا کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. میں مثال کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، ایک جگہ پر ہے، تو اس نے فصل، کسان ہے مثال کے طور پہ، اس نے فصل جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، اس کے لیے بارش نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، تو وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ بارش نہ ہو. اور دوسری طرف ایک دوسرا شخص جو ہے وہ دعا کر رہا ہے یا اللہ بارش ہو جائے. تو اجتماعی حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بارش نہیں کرتا تاکہ کسان کا نقصان نہ ہو جائے. بالکل ایسا ہے. تو اگر سب کی دعائیں اسی طرح قبول ہونا شروع ہو جائے تو نظام درہم بر ہو سکتا ہے. تو اسی لیے حکمت کے تقاضے ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے کہا دوسرے کو نقصان جی بالکل اسی طرح ہے. تو وہ بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے، بعض اوقات جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ کسی اور بھی چیز میں تبدیل ہو کر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. دیکھیے ہم ساری زندگی یہ گلہ کرتے رہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہماری اور ایک ہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں کر رہے ہوتے. جبکہ اگر ہم اپنے گرد و پیش کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو اللہ نے کیا کچھ، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا کہ اللہ نے کیا کچھ نہیں عطا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ہم ایک ہی چیز پر، وہ سوئی ہماری ایک ہی چیز پر اٹک جاتی ہے کہ یہی چیز مجھے کیوں نہیں ملی. اور انسان کے اندر جو ہے وہ شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے. دیکھیے وہ بورڈ والا واقعہ کہ وائٹ بورڈ کے اوپر آپ ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں تو وہ وائٹ بورڈ نظر نہیں آتا، وہ ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ہماری سوئی وہ ایک چیز پہ اٹک جاتی ہے، جبکہ دوسرا پورا بورڈ جو ہے، دوسری ساری نعمتیں جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بہتر چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ہمیں نا. بالکل. دیکھیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نعمت اگر عطا نہیں کی، جس طرح علامہ صاحب نے کہا، اس میں آپ کا فائدہ ہے. یعنی احکم الحاکمین اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ جو فیصلہ کر دیں، عطا کر دیں نہ عطا کر دیں، وہ حکمت بھرا فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. وہ احسن الحاکمین ہے، وہ ہمارے حق میں جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اسی طرح صرف دعا پر بھی اکتفا نہیں کرنا چاہیے. اسٹرگل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں ان کو بھی سامنے دیکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے جو ہے 8 تلواریں نکلی ہیں. یعنی اسٹرگل بھی آپ کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اسباب ہمیں دیے ہیں اس میں یقیناً اس میں روح پیدا کرنے کے لیے، اس میں ایک جان پیدا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلا سٹیپ آپ نے اٹھانا ہے. بالکل. یہ جو آپ کی تقدیر بدلے گی یہ آپ کے ہارڈ ورکنگ، اسٹرگل اور پلس دعا کے ساتھ جو ہے بدلے گی. صرف ایک چیز آپ کر لیں گے اس سے جو ہے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ناظرین آپ تو چھوٹی سی بریک کے بعد فوراً حاضر ہوں گے. دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ. آج ہم بات کریں دعا کی قبولیت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے. علامہ صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا دعائیں دوسروں سے بھی کروانی چاہیے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، یہ بہت سے جو آج کل مسائل ہیں ان کے حوالے سے دعا کر رہا ہوں، تو کیا دوسروں سے دعائیں کروانی چاہیے؟ کیا آپ کے لیے اگر کوئی اور شخص دعا کرے گا کیا اس کی قبولیت ہو جائے گی؟ اور علامہ صاحب ایک اور سوال ہے. مجھے کارڈ ملا تھا کچھ دن پہلے ایک سگنل پہ جہاں پہ لکھا گیا تھا کہ دعائیں آرڈر پہ بھی کروائی جاتی ہیں، آپ ہمیں کال کر کے دعا کروا سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی بتائیے گا ذرا ہمیں. دونوں صورتیں ہی ٹھیک ہیں. تیسری صورت جو آپ نے کہا آرڈر کر کے کروائیں، اس میں بعد میں کمنٹ کروں گا. پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے خود بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک الگ سے ایک عبادت ہے. ہاں جی. دوسروں سے بھی، نیک اولیاء اللہ سے، علماء سے، متقی سے، والدین سے، بڑے بزرگوں سے، کسی سے بھی آپ دعا کروائیں، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک لہ ادعوا ربکم
تضرعا و خفیۃ، کہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرو تو گڑ گڑا کر، آہستہ سے، لا یحب المعتدین، اور اللہ جو ہے وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ اظہار آواز، بلند آواز سے بھی دعا کریں یا خفیہ طریقے سے، دونوں ہیں، ان کے آگے بڑی حکمتیں ہیں کہ بلند آواز سے دعا کرنے سے اداکاری ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اداکار آ جاتے ہیں دعا کروانے، ان کے دل کی کیفیات وہ نہیں ہوتی جو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میرے والد کریم حضور پیر سے شبیر حسین شاہ صاحب آبادی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ مریدین آئے تو انہوں نے آ کے جناب باتیں کی، کچھ معاملات عرض کیے، پھر کہنے لگے جناب دعا کیجئے گا۔ تو والد کریم رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا دعا کراتے نہیں ہیں، دعا لیتے ہیں۔ دعا کرانا یہ ہوتا ہے جی کہ آپ نے بس آئے ہیں دعا کر دیجئے، لینا کا یہ ہوتا ہے کہ آپ محبت اور خدمت اتنی کریں کہ دل سے دعائیں اٹھیں۔ ہاں بالکل، کرائے پہ دعائیں کروانا یا پیسے دے کے دعائیں کروانا یا اس طرح یہ آرڈر پہ دعائیں کروانا، یہ اس کا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خود دعا کرنی چاہیے، اس کے اندر عجز و انکساری ہونی چائیے، دعا الفاظ سے زیادہ دل کی کیفیت ہونی چاہیے، بالکل ایسا کہ جو دل کے اندر ہے وہ اللہ آپ ہمارے سجدوں اور ہاتھوں کو نہیں، ہمارے دل کو پہلے دیکھتا ہے۔ تو اگر دل میں جو نہیں ہے، بے رغبتی کے ساتھ اگر آپ دعا کریں گے تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ اونچی آواز سے دعا کریں، اگر اس میں ریاکاری ہے تو پھر اونچی آواز سے نہ کریں، علماء یہی فرماتے ہیں۔ لیکن پھر آپ آرام سے خفیہ طریقے سے آسانی سے کر لیں، اور اونچی آواز سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد لوگوں کو ترغیب دلانا ہو دعا کے لیے۔ جیسے فرض نماز ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ آپ باجماعت ادا کریں تاکہ لوگوں کی رغبت ہو، لیکن نفل و نوافل کے لیے یہ ہے کہ آپ الگ سے کریں، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کا معاملہ ہے۔ بالکل دعا میں بھی یہی ہے کہ اگر اس میں آپ دل کے اندر ریاکاری آتی ہے اور لوگ آپ کہیں جی واہ بڑی سونی دعا پہ مانگتا جی بڑا نہ وہ، اور وہ مسخرے پن سے، ریاکاری سے، چہرے کو بگاڑ کے اور دل کی کیفیت کے بغیر دعا مانگی تو اس دعا کا کیا فائدہ؟ اللہ تو دل ہی دیکھتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور خود دعا مانگنی ہے اپنی وہی جو ہے وہ عزت و انکساری اور دل کی کیفیت کے ساتھ۔ ہاں اگر کسی کے پاس آپ نے جانا ہے دعا کے لیے تو یہ بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نبی کے اصحاب کی سنت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ نے اپنے آقا سے عرض کر یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیے، میری ماں کے لیے دعا فرمائیے، ہمارے جو دنیا سے جانے والے ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ نبی علیہ السلام خود آپ نے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، اپنا جبہ مبارک اتار کے آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ، کرن کے علاقے میں میرا ایک غلام ہے، نام اس کا اویس قرنی ہے، آپ ان کے پاس میرا جبہ تحفہ دیجئے اور ان سے کہیے کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں کون محبوب و مقبول ہوگا؟ اور نبی کے بعد پھر اب حضرت عمر فاروق بھی افضل ہے، حضرت علی بھی حضرت ویسے کرنی سے افضل ہے، لیکن نبی نے ایک طریقہ امت کو بتایا کہ آپ بعض اوقات نیک لوگوں سے دعائیں کروا سکتے ہیں۔ تو میرے نبی کا یہ دعا صحابہ کا نبی کی بارگاہ مرض کنسو، لہٰذا کوئی ایسا آپ کا عالم ہے، کوئی شیخ طریقت ہے جو باعمل افراد ہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک برانڈڈ کمپنی سے نکلا ہوا شخص ہو، آپ کوئی ایسا شخص آپ کے محلے میں جوتیاں گانٹنے والا لیکن اگر با نمازی ہے، رزق حلال کما رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری دعا وہاں تک نہ پہنچے جہاں تک وہ جوتیاں گانٹنے والے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو لوگوں کے لیے سب سے پہلے جو دعا کا مرکز ہے وہ ان کے والدین ہیں، ان کے ماں، ان کے باپ سے، ان سے اپنے پہلے دعا کرائیں۔ اللہ بچوں کے حق میں والدین کی دعا کو رد فرماتا ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا جہان میں جاتے ہیں کہ جی دعائیں کرانے جا رہے ہیں، پر گھر میں بیٹھی ماں سے کہو نا دعا کر دے، تو ان کو دعائیں ان سے لیا کریں، ان کی خدمت کر کے، ان سے محبت کا اظہار کر کے، دل سے دعائیں نکلیں، آپ دل سے دعائیں نکلیں، باپ کے دل سے، ماں کے دل سے، بھائیوں سے دعائیں لیا کریں، بڑے بزرگوں سے دعائیں لیا کریں۔ تو اس لیے لیکن برانڈڈ کمپنی جس طرح آپ نے مثال دی کہ میں جا رہی تھی تو رستے میں مجھے دیا جائے آرڈر پہ دعا کرائیں، آپ کو چاہیے باقاعدہ ایک کارڈ دیا گیا۔ یہ سب دکانداری ہے۔ جہاں دکانداری ہوگی اس کا مطلب جو کرائے پہ کوئی دکان، اللہ معاذ اللہ کو یہ رشوت ہے، کوئی کسی سے کام کروانے کے لیے پیسے دو جی کر لو، یہ سب بکواس ہے۔ میں لوگوں کو یہ آپ کے چینل کی توسل سے پیغام دینا چاہتا ہوں، اس طرح کے نام نہاد عامل اور پیر، یہ سب جاہل اور تعویذ گنڈے والے، ان کا کوئی تعلق نہ خدا سے ہے نہ رسول سے ہے، نہ ان کی دعائیں، یہ صرف کاروبار کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں۔ آپ اپنے محلے میں ڈھونڈیں، اپنے علاقے میں ڈھونڈیں، اپنی قریبی مسجد میں جائیں جو دکانداری نہیں کرتا لیکن 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، گناہ سے بچنے والا ہے، جو 24 گھنٹے ایک طرف تو پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تویز گنڈا کر کے رات میں 1 لاکھ روپیہ جمع کر رہے ہوتے ہیں،
دوسری طرف وہ بیچارہ 10,000 میں صبح سے لے کے شام تک نماز بھی پڑھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس سے زیادہ ولی کون ہوگا؟ وہ تو دکانداری کر رہا ہے بالکل تویز گنڈا بیچ کے۔ یہ ہیں وہ لوگ آپ کے محلے کی مسجد کے امام جو رزق حلال کماتے ہیں، ان کا کردار آپ کے سامنے ہوتا ہے، ان سے دعائیں کرائیں، اپنے محلہ اپنے خاندان میں بزرگوں سے دعائیں کروائیں۔ تو اس لیے ایسے جیلی جو عامل پیر بیٹھے ہوتے ہیں سب تماشا ہیں، ان کے ہرگز میں ان کا قائل نہیں ہوں، نہ ان کے پاس جا کے دعائیں کروانی چاہیے، بلکہ ان سے دعائیں لینی چاہیے، جب ان کو جوتے مارنے چاہیے۔ میں تو حکومت سے کہتا ہوں یہ فراڈ ہے، ان کے 420 468 471 کا پرچہ درج کرنا چاہیے۔ یہ دین اور یہ تعویذ کے نام پہ لوٹنے والے لوگ ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والے۔ بہت سے مسائل سامنے آئے، بہت سے کیسز سامنے آئے، خواتین جب جاتی ہیں تعویذ وغیرہ کروانے کے لیے، دعائیں کروانے کے لیے، تو بہت سے کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم آئے روز خبروں میں بھی یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کائنڈلی ایسے لوگوں سے اوائڈ کیجیے، بالکل بچنا چاہیے۔ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، کوئی ان کے پاس نہ کوئی کرامت ہے نہ یہ ولی ہے، جھوٹے کذاب لوگ ہیں یہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ دوسروں سے دعائیں لے سکتے ہیں، اپنے گھر کے بزرگوں سے دعائیں لے سکتے ہیں، ان سے دعائیں کروا سکتے ہیں، اور ایسا عمل کیجئے کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکل آئے، آپ ان کا اتنا خیال رکھیے کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں۔ مفتی صاحب، دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور علامہ صاحب نے بھی ایکسپلین کیا اور آپ نے بھی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔ کیا کوئی اسپیسیفک گھڑی ہوتی ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا پورے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ جو بھی دعا کہتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، اور اکثر ہم ایک دوسرے کو بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار ایسی بات منہ سے نہ نکالو، قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے، یہ دعا قبول ہی نہ ہو جائے۔ جی یقیناً روایات میں آتا ہے، جس طرح آج جمعے کا دن ہے تو جمعے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ گھڑیاں ایسی رکھی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دعا کو قبول کرتا ہے۔ یعنی بہت سارے اقوال ملتے ہیں، لیکن دو اقوال جو ہیں وہ بہت زیادہ یعنی مضبوط ہے کہ اگر آپ پورے جمعے کے دن میں جو ہے وہ دعا نہیں کر سکتے، لیکن یہ خاص طور پہ یہ جو دو اوقات ہے اس میں لازمی کریں۔ ایک وقت جب امام صاحب جب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے، اس وقت سے لے کر نماز کے سلام پھیرنے تک یہ جو وقت ہے، علماء نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا وقت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کریں۔ اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح عصر سے لے کے مغرب تک یہ جو وقت ہے، اس کے درمیان کا جو وقت ہے، اس میں خاص طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے جو ہے کثرت کے ساتھ وہ جو ہے وہ دعائیں کرتے رہنے چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اس میں لیلۃ القدر کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، تو یہ جو مقدس راتیں ہیں اس میں بھی گھڑی جو ہے ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنا سینہ جو ہے وہ چیر کر رکھ دے۔ دیکھیے دل کی کیفیت، الفاظ کی تکرار کا نام نہیں ہے دعا، کہ آپ نے کچھ الفاظ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم نے رٹ لیے ہوتے ہیں، ہمارے امام صاحب بھی اسی طرح کے رٹے ہوئے الفاظ وہ بول رہے ہوتے ہیں، ایک ہی سانس میں سب کچھ وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ الفاظ کی تکرار کا نام نہیں ہے، دعا جو ہے وہ دل کی پکار کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب دل کے اندر ایک زلزلہ آ جاتا ہے، جب دل کے اندر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہ دعا ہے کہ جس نے جا کے در خدا پر دستک دینی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے کہ آپ زبان سے، جس طرح وہ کھل جا سمسم والا معاملہ ہے کہ آپ رٹے ہوئے الفاظ کہیں گے، جس طرح کھل جا سمسم آپ کہیں گے تو وہ جو ہے وہ کھل جائے گا یا بند ہو جائے گا، اور آپ کی دعا اس طرح قبول ہو جائے گی جب تک دل کے اندر بھونچال، دل کی عطا گہرائیوں سے جب تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکاریں گے۔ اپنی زبان میں کیجئے، یعنی اگر آپ کو عربی الفاظ آتے ہیں، قرآن کی جو الفاظ ہیں، جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا ہے، سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ہے، یہ اگر آپ نے حفظ کر لی ہوئی ہے یہ بھی کریں۔ لیکن اگر آپ کو عربی کی کوئی دعا نہیں آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زبانوں کا خالق ہے، آپ اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان میں کیجئے، پنجابی میں کیجئے، اردو میں کیجئے، لیکن دل آپ کا جو ہے اپنی پوری شخصیت کے ساتھ دھڑک رہا ہو، دل آپ کا جو ہے وہ تڑپ، دل کے اندر پھٹن کی آواز آ جائے، تو پھر جا کر وہ دعا جو ہے در خدا پر جا کر دستک دے گی۔ اور علامہ صاحب نے بالکل درست اس جانب جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ خدا را خود دعائیں کیجئے، دوسروں سے نہ، جو تکلیف آپ کو ہے دوسرا نہیں محسوس کر سکتا، میڈیسن آپ کو کھانی ہے، جی بالکل، آپ کا پیر وہ تکلیف محسوس نہیں کر سکتا، آپ کا کوئی بھائی وہ تکلیف محسوس نہیں کر سکتا۔ اور علامہ صاحب نے بہت خوبصورت دعا کی کہ بات کی کہ دوسروں کے پاس، دوسرے پیروں کے پاس جانے کے بجائے آپ کے گھر میں جو پیر موجود ہے، والدہ کی صورت میں، والد کی صورت میں، ان سے دعائیں کروائیں۔ آپ در بدر ادھر ادھر پھرتے رہیں گے، یہ سب سے بڑا پیر آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، ان کو کہیں، ان کو خوش کر کے کیجئے، ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ حسن اخلاق کیجئے، ان کو کہیے کہ وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو یہ وہ تمام معاملات ہیں، رزق حلال کا سامنے رکھیں،
آپ کی جو روزی ہے، کمائی ہے، اپنے بچوں کو خدارہ جو ہے رزق حرام کے نوالے نہ کھلائیے، اپنی قبریں نہ تنگ کیجیے، رزق حلال کا معاملہ کیجیے، خدا کی حمد و ثنا کریں، اور پھر اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ انا عند ظنی عبدی بھی، کہ میرے بارے میں بندہ جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں۔ اور وہ مشہور واقعہ، اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں بات نہیں کرتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اس کے اندر پیغام بہت خوبصورت ہے کہ جب ایک علاقے میں جو ہے قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نماز استسقاء پڑھتے ہیں، تو سارے لوگ آگے، اور ایک آدمی چھتری لے کر آ گیا، تو کسی نے ایک آدمی نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بارش ابھی ہوئی نہیں تو تم چھتری کیوں لے کر آ گئے؟ تو کہا کہ ہم جس بارگاہ کے سامنے، جس ہستی کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، مجھے مکمل یقین ہے کہ اس نماز کے بعد، اس دعا کے بعد اللہ نے بارش برسانی ہی برسانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ بارش برسا بھی تھی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، جو میلے کچیلے ٹائپ کے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ میری اس دعا کو قبول کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس دعا کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو اس دعا کے اوپر پھر قبولیت کی مہر اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً لگا دیں۔ بالکل، آپ کا جتنا اسٹرانگ یقین ہوگا اس کے مطابق، جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جیسا گمان کرتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے۔ علامہ صاحب، درود ابراہیمی دعا سے پہلے اور آخر میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے تو کیا ہماری دعائیں جو ہے وہ آسمان تک پہنچتی ہیں، اوپر تک جاتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان و زمین میں دعا معلق ہو جاتی ہے جس کے اول آخر میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا۔ درود پاک بعض علماء نے تو اس کو ہی قبولیت کی وجہ لکھی ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کے سجدے، نماز قبول نہیں کرے، اور حتیٰ کہ ریاکاری کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے تب بھی اللہ قبول فرما لے گا، قبول فرما لے گا۔ کہ اس لیے دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں قبولیت کی ایک بڑی وجہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجنا ہے۔ اور یہ درود و سلام کس لیے ہے کہ یہ میرے نبی کا نام ہے، اور جب محبوب کا نام لیا جاتا ہے تو محب جو ہے وہ اپنے محبوب کی بات کو رد نہیں کرتا۔ دعا کے آداب میں سے اور قبولیت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے نبی علیہ السلام کے وسیلہ سے میرے نبی کے وہ صفات جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا رحمت للعالمین نبی ہے، یہ تیرا بددعا چہرے والا نبی ہے، یہ تیرا جو ہے یہ وہ نبی ہے جس نے تیرے احکام میں اتنی تکلیفیں برداشت کی، یا رب العالمین اس نبی کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اپنے حسن اعمال کی وجہ سے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ عرض کرتا ہوں کہ میرے اعمال تو ایسے نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، لیکن یقیناً ایک جو ہمارے پاس وسیلہ ہے وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے ایمان کا وسیلہ ہے۔ اور جب بھی قرآن کریم میں تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میرا نبی تمہارے لیے استغفار کرے، تو اللہ پاک اپنے نبی کی اس دعا کو، اس استغفار کو، ان کی شفاعت اور سفارش کو اللہ پاک قبول فرمانے والا ہے۔ تو نبی کی بارگاہ میں عرض کرنا بمانی دعا عبادت نہیں، استغاثہ ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں شان والے ہیں، آپ یہ ہمارے لیے عرض کر دیجئے، اور میرا اللہ اپنے نبی کی بات کو رد نہیں فرماتا۔ تو اس لیے نبی کے وسیلہ سے کرنا، اور پھر ان کے بعد اولیاء اللہ سے، اصحاب رسول کے، ازواج رسول کے، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ ان مبارک جگہوں پہ جہاں پہ قرآن کریم میں جب سفر اسرا کا ذکر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، تو اللہ فرماتا ہے اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو مسجد حرام اور مسجد اقصی، اب دیکھیے وہ مسجدیں تو برکت والی ہیں ہی، بارکنا حولہ، اللہ نے اس کے چاروں طرف برکتیں رکھ دی ہیں۔ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ کی برکات ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ جگہ مقبولیت کی بڑی وجہ بن جاتی ہیں۔ وہ جگہ متبرک جو ہو، وہ اسی طرح ذاتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ بڑی محبوب ہوتی ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کے عرض و معروض کرنا، اور ان سے اپنے لیے شفاعت جو اللہ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے اس کے حوالے سے عرض کرنا۔ میں بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، میں نے عرض کیا پہلے 350 سال آپ عرض و معروض کرتے رہے، لیکن اتنی تاخیر کیوں؟ ایک تو حکمتیں میں نے پہلے عرض کی ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے زیادہ شرف کا سبب بنا، اور عزتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ پہلے ہی نبی عزت والے ہوتے ہیں، ان سے اور بڑھ کے۔ دوسرا، اس کے اندر اولاد آدم کے لیے حکمتیں تھیں
کہ جب تم سے ایسا کوئی معاملہ سرزد ہو جائے تو شیطان کی طرح تکبر و غرور میں نہیں رہنا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا ہے، گڑ گڑانا ہے، عرض و معروض کرنی ہے۔ مسلمان اور شیطان میں یہی فرق ہے، مسلمان ایسے عمل کے بعد جھک جاتا ہے، شیطان آج تک نہیں جھکا، وہ اسی طرح تکبر و غرور کے ساتھ کھڑا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس میں ایک اور بات ہے کہ اتنی تاخیر کیوں؟ اخلاص بھی تھا، آدم تھے اللہ کے برگزیدہ بندے، لیکن پھر اللہ نے وہ الفاظ القا کیے۔ امام جلال الدین سیوطی در منصور میں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ الفاظ کیا تھے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو اللہ نے الفاظ القا کیے، تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ الفاظ تھے، یا رب بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لی، یا اللہ تجھے نبی اور نبی کی آل کا واسطہ، ان کا وسیلہ میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور مجھ پہ رحمت فرما، مجھ پہ کرم فرما، فضل فرما، مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا آدم اگر پہلے دن اس نام کے وسیلے سے بات کرتا تجھے اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا، اتنا گڑ گڑانا نہ پڑتا۔ تو ہمیں یہ بات آج سمجھ آتی ہے کہ وہ تاخیر کی ایک حکمت شاید یہ بھی ہے کہ ہم تو عرض کرتے ہیں لیکن ہمیں صرف عرض ہی نہیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ان نیک بندوں کا، بالخصوص نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے وسیلے سے ان کے نام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یا اللہ ہم تو کچھ نہیں ہیں، تیرے برگزیدہ بندے اور یہ جو ہمارے نیک اعمال ہیں اگر تجھے پسند ہیں تو مولا ان کی نسبت سے، ان کے وسیلے سے، ان کے تصدق سے مولا ہم پہ رحمت فرما، اور میرا اللہ جو ہے اپنے بندوں کی پھر دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اسی طرح جب دل کی کیفیات جیسے کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے ہی بچنا چاہیے، بلکہ ایک حکایت وہاں بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک درج ہے کہ ایک شخص نے، غریب آدمی تھا، اس کے بچے انتظار میں تھے بھوک میں، اس نے ایک مچھلی پکڑی اور وہ مچھلی پکڑ کے آ رہا تھا، ایک ظالم شخص آیا، اس نے کہا یہ مجھے دو نا، اور اس نے زبردستی اسے چھین لی۔ اب وہ جو جس کے گھر میں بچے بھوکے تھے اس مظلوم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس نے اپنے غرور، تکبر اور طاقت سے جو تو نے اس کو دی ہے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا اور میرے بچوں کا رزق چھینا ہے، تو الہی اس پہ اس کی گرفت فرما۔ اور حکایت میں آتا ہے کہ اس مچھلی نے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا اور اس کے بعد اس کی انگلی سوکھنا شروع ہو گئی، جو ہے وہ طبیبوں حکیموں کے بعد انہوں نے کہا تیری انگلی کاٹنی پڑے گی، انگلی کٹ گئی، پھر اس کا وہ بیماری جو تھی اس کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ کاٹنا، حتیٰ کہ بازو۔ تو کسی شخص نے اس کہا تجھے ہوا کیا؟ اس نے سارا جب واقعہ سنایا کہ اس طرح میں نے مچھلی چھینی، مچھلی نے مجھے کاٹا۔ اس نے کہا پھر تجھے کوئی طبیب اور حکیم نہیں بچا سکتا، جس پہ تو نے ظلم کیا اس سے جا کے معافی مانگ، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ تو جب وہ شخص ڈھونڈتا وہ اس شخص کے پاس پہنچا، اس نے کہا ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ تو ظالم تھا، میں مظلوم تھا، میں کمزور تھا، ضعیف تھا، اور میرے بچے بلک رہے تھے بھوک سے، تو نے جب مجھ پہ ظلم کیا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا۔ اور اس نے گڑ گڑا کے اس شخص سے معافی مانگی اور پھر اس شخص سے کہا کہ تم میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ پھر اس نے کہا الہی اس نے معافی مانگی ہے، اس پہ بھی رحم فرما اور مجھ پہ بھی رحم فرما۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کا وہ جسم کی وہ بیماری ختم ہوئی تھی۔ تو یہ کسی مظلوم کی بد دعا سے بچنا اور پھر ان سے دعا کرانے کا بھی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ آج بھی میں پھر کہتا ہوں کہ لوگوں سے جو میری بات کو سن رہے ہیں، آج بھی ہمیں سب سے زیادہ دعا سے پہلے جن پہ ہم ظلم کرتے ہیں، جن کو تکلیف دیتے ہیں، ان سے معافی مانگے، اللہ کی معافی بعد میں مانگے، پہلے اگر جس شخص کا حق کھایا ہے اس سے معافی مانگے، اس نے اگر دعا کر دی تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا، بالکل ایسا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، ریاست کا مال کھا جاتے ہیں، افراد کا مال کھا جاتے ہیں، قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑی چیز ہے، ان کو کیا پتا کہ میرا اللہ چاہے تو ایک لمحے میں ان کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ تو ان کو اللہ کی عدل سے اور مظلوم کی دعا سے، بد دعا سے بچنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ایرم صفدر کو دیجیے اجازت، دوبارہ پھر حاضر ہوں گے، اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال، اللہ حافظ۔